جو آداب ہیں یا اخلاق ہیں یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت کسی بھی شخصیت کے انٹینجیبل پہلو ہوا کرتے ہیں جن کو آپ چھو نہیں سکتے، لیکن شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بولتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہوتے ہیں کہ جس سے شخصیت کا تعارف ہوتا ہے، وہ تمام پہلو جنہیں چھوا جا سکتا ہے وہ آپ کا تعارف نہیں۔ ہر وہ پہلو جس کو ہاتھ سے چھو سکتے ہیں اپنے جسم میں، وہ آپ کا تعارف نہیں ہے۔ دو بازو ہیں تو دو بازو تو پاکستان میں 25 کروڑ اور لوگوں کے بھی ہیں۔ دو آنکھیں ہیں، چھو سکتے ہیں تو یہ تو 25 کروڑ اور لوگوں کی بھی ہیں۔ آپ کے دو کان ہیں تو وہ تو 8 ارب لوگوں کے کان ہیں، جانوروں کے بھی ہیں۔ آپ کہیں میرے پاس 10 انگلیاں ہیں ہاتھ میں اور 10 پاؤں میں، تو وہ تو ہر کسی کے پاس ہے، وہ آپ کی شناخت نہیں ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ اس محلے کا سب سے حلیم الطبع شخص، تو وہ آپ کا تعارف ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے فلاں ہے۔ کوئی کہے کہ اس بستی میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والا کون ہے، کوئی آپ کا نام پکارے، وہ آپ کا تعارف ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ اس بستی کا سب سے صالح شخص کون ہے، کوئی آپ کا نام پکارے، بن دیکھے پکارے، یہ تعارف ہے۔ خوشبو ہے جو دور سے آتی ہے، خوشبو وہ ہے، مہک وہ ہے جو دور سے پہچانی جاتی ہے، یہ گلاب کی ہے۔ بن دیکھے پہچانی جاتی ہے کہ یہ گلاب کی مہک ہے، یہ چمبیلی کی ہے، یہ رات کی رانی کی ہے، یہ جیسمین کی ہے۔ تو خوشبو تو بن دیکھے پہچانی جاتی ہے۔ تو خصلت وہ ہے، ادب وہ ہے، اخلاق اس تعارف کا نام ہے جو بن دیکھے 8 ارب لوگوں میں گونج اٹھے۔ آج عرب و عجب ہو اور کوئی کہے کہ اس دور میں زندہ کسی عالم ربانی کا نام لیا جائے جس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو، بن دیکھے آنکھوں کے سامنے نہ بھی ہو تو دور بیٹھا ہوا کوئی ایک شخص بھی کہے گا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ یہ تعارف ہے، یہ آپ کے تعارف ہے نا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو چھو کے سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے قربت بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ تعارف خود دور دور تک پہنچتا ہے۔ حاضرین گرامی، پرسنالٹی اس کو کہتے ہیں، شخصیت کا تعارف اس کو کہتے ہیں۔ ساری زندگی کھایا پیا، قد بڑھایا، جسم تگڑا کیا، توانا ہوئے، لیکن آپ کا تعارف نہ بنا۔ تعارف اس شے نے بننا ہے جس پر محنت نہ کی۔ وہ آداب ہیں، جتنے زیادہ آداب زندگی میں داخل ہو جائیں گے اتنا مضبوط تعارف بنتا چلا جائے گا۔ کوئی کہے کہ اپنے مزاج میں کیسا ہے، عجز و انکساری میں کوئی کیسا ہے، کوئی لوگوں سے ڈیلنگ میں کیسا ہے، تجارتی لین دین میں کیسا ہے، کلام میں کتنا شستہ ہے، خوش خلق ہے یا نہیں ہے، بد مزاج ہے، کیا ہے، یہ سب آپ کا تعارف ہے۔ اور یہ وہ تعارف ہے کہ دور بیٹھے کسی شخص کو بھی آپ کی محبت میں مبتلا کر دے۔ کوئی دور بیٹھا نہ ملے آپ سے پھر بھی آپ کی گیت گاتا پھرے، یہ وہ تعارف ہے جو دور پہنچتا ہے۔ اور یہ تعارف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہیں میرے ساتھ، آداب زندگی سے۔ اور یہ آداب زندگی کہاں ملتے ہیں؟ صوفیاء کی صحبت میں ملتے ہیں۔ تو رہیں صوفیاء کی صحبت میں اور آداب زندگی ہی نہ سیکھیں تو کیا سیکھا؟ جن کے ہونے کا مقصد ہی آداب سکھانا ہے۔ علم تو کتابوں میں بھی ہے، علم تو جمعوں کے خطبوں میں بھی ہے، علم تو درس و تدریس میں بھی ہے، علم تو واعظ و نصیحت میں بھی ہے۔ تو صوفیاء کے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ وہ ادب سیکھنے آتے ہیں۔ ان سے سب کچھ لیا، ادب نہ لیا۔ ان کی زندگی سے ادب نہ سیکھا تو پھر ہم نے زندگی ضائع کر دی۔ کچھ دل کو لگتی ہے
تو ان 10 راتوں میں سیکھنا کیا ہے؟ ادب سیکھنا ہے. اور اس کو پریکٹس کہاں کرنا ہے؟ جو سیکھنا ہے پریکٹس کہاں کرنا ہے؟ گھر جا کے. تو یہاں آپس میں نہیں کرنا. سب سے پہلے تو آپس میں پریکٹس کریں گے نا. تو گھر والوں کی تو 10 دن بعد باری آئے گی جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے. تو سب سے پہلے تو آپس میں کرنا ہے نا. ایک دوسرے سے بول چال سنور جائے, بولنے کا انداز سنور جائے, دل کھلے ہو جائیں ایک دوسرے کے لیے, اکوموڈیشن دل میں بھی ہو اور آپ کی عادات و اطوار سے بھی ہو, دل بڑے ہو جائیں, وسیع ہو جائیں. اور جو ادب سیکھتے چلے جائیں سب سے پہلے یہی اپلائی کریں. یہ لیبارٹری ہے. اعتکاف گاہ یہ تجربہ گاہ ہے, آداب کی تجربہ گاہ ہے. آداب سیکھتے جائیں اور اس تجربہ گاہ میں کرتے چلے جائیں اور زندگیوں میں داخل کر کے یہاں سے جائیں. یہ مقصد ہے اس اعتکاف گاہ کا.